سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، پاکستان میں آئے دن آپ نے یہ تو سنا، کبھی گدھے کا گوشت پکڑا جاتا ہے، کبھی کتوں کا گوشت پکڑا جاتا ہے، کبھی ڈڈوؤں کا گوشت پکڑا جاتا ہے۔ یہ جی مرید کے کا علاقہ ہے، وہاں پہ خنزیر کا گوشت پکڑا گیا اور جو ملزم ہے وہ گرفتار کیے گئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو گوشت ہے یہ کہاں پہ سپلائی ہوتا تھا، انہوں نے بتایا کہ یہ جو بڑے مہنگے ہوٹل ہیں یہاں پہ اور ریسٹورینٹ جو بھی ہے وہاں پہ یہ سپلائی کیا جاتا ہے۔ آئے دن یہ حالات ہو گئے پاکستان کے کہ پتہ نہیں کسی کو اب اعتبار بھی نہیں رہا، اور نہ قوم کو اس سے کوئی دلچسپی ہے۔ قوم کو صبح سے شام تک اس چیز سے کوئی دلچسپی نہیں کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے یا کتے کا گوشت ہے، یہ اپنا گدھے کا گوشت ہے۔ ان کو یہ ہے کہ کچھ کھانے کو ملے۔ یہ حالت اس قوم کی کر دی گئی ہے۔ اور آپ وہاں پہ دیکھ لیں کہ یہ جو لوگ بھی ہے اس طرح کے کام کرتے ہیں، ان کی جو تربیت جس معاشرے میں ہوئی ہے اس کے رزلٹ یہی نکلنے۔ یہ جو صبح سے شام تک آپ باتیں سنتے ہیں، اور یہ بھی آپ کے علم میں آتا رہتا ہے کہ ہمارے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی نیک کام آپ دیکھیں گے اس قوم کو، تو وہاں پہ یہ قوم دیکھے گی تو اس کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس طرح ختم نبوت کے مجاہدین اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ مہنگے ہوٹلوں میں جا کے جب سور کا گوشت کھائیں گے، جب حرام کھائیں گے، تو پھر ان سے حلال کے کام آپ کہاں سے لیں گے؟ کہاں سے آپ کو وہ ایسی باتیں بتائیں گے جس سے پتہ چلے کہ اصل اسلام کیا ہے؟ تو یہاں پہ نہ تو اسلام کا تعلق ہے، نہ یہاں پہ صرف اس چیز کی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ میں نے آگے کیسے نکلنا ہے، میں نے شہرت کیسے پانی ہے، میں نے دولت کیسے بنانی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ان کے پلے نہیں۔ یہ جو سور کا گوشت پکڑا گیا، پتہ نہیں کب سے یہ لوگ یہ کام کر رہے تھے۔ میں کل دیکھ رہا تھا کہ یہ جو جیلوں میں لوگ بند ہیں، ان کو کئی علاقوں میں پاکستان کے مرغی کا جو گوشت دیا جاتا ہے وہ مری ہوئی مرغیاں ہوتی ہیں، اور جیل کے احکام جو ہوتے ہیں وہ ساتھ ملے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جناب ہماری کمیشن ہمیں دو اور آپ جو مرضی لاؤ بنا کے تو کھلاتے رہو۔ جیلوں میں مری ہوئی مرغیاں، زندہ لوگوں کو سور کا گوشت، کتوں کا گوشت، گدھوں کا گوشت، ڈڈوؤں کا گوشت جب آپ یہ کھلائیں گے تو وہاں پہ پھر آپ کو بھی پتہ ہے جو قوم پیدا ہوئی، جو بچے پیدا ہوں گے، ان سے آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی معاشرے کی تبدیلی کے لیے یا اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے وہ کوشش کریں۔ یہ حالات پاکستان میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ کوئی دن خالی نہیں جاتا جس دن آپ کو وہاں سے اس طرح کی خبر نہیں آتی۔ اب جن لوگوں کو انہوں نے پکڑا ہے، ان سے آپ اگر یہ پوچھیں کہ آپ اسلام کے بارے میں بتائیں تو کسی کو ایک سوال کا بھی جواب نہیں آتا، کیونکہ ہم نے اسلام کو، جو اسلام کا پیغام تھا، ان لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ ہم نے لوگوں کو یہ بتایا جھوٹ کیسے بولنا ہے، فریب، دھوکہ، اور اس کے نتائج نکلنے۔ جس طرح کی قوم ہم نے تیار کی ہے اس کے بعد یہی رزلٹ نکلنے تھے۔ ہمارا کام سارا دن پراپوگنڈا کرنا۔ یہ میں دیکھ رہا تھا، مجھے پرسوں کوئی بتا رہا تھا، یہاں پہ انگلینڈ میں لاسٹ ویک احمدیہ جماعت ہے، ان کا جلسہ تھا۔ میں خود بھی وہاں پہ گیا، دنیا ہی دنیا تھی ہر طرف، جدھر بھی دیکھو لوگ ہی لوگ تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ کوئی 50,000 کے قریب لوگ ہیں، اور سوشل میڈیا پہ پراپوگنڈا یہ ہو رہا تھا کہ 150 لوگ وہاں پہ شامل، اور اس میں بحث ہو رہی تھی۔ جب آپ نے سارا دن اس چیز پہ بحث کرنی ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، اب اس میں سوال یہ ہے کہ آج میڈیا پہ تصویریں چل رہی ہیں، آج میڈیا پہ آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی ہر جگہ پہ، اخباروں میں، جہاں جہاں آپ نظر ڈالتے ہیں، جو حقیقت ہوتی ہے، جو اصل حقائق ہوتے ہیں وہ سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ جناب یہاں پہ اتنی تعداد نہیں تھی۔ تو یہ بے وقوف والی جو زندگی ہمارے پلے پڑی ہوئی ہے، اور ہر جگہ پہ ہم نے اپنا فرض ادا کرنا، جھوٹ بول کر
اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ سور کا کھائیں یا کتے کا کھائیں یا جس چیز کا مرضی کھائیں، یہ گوشت کھانے کے بعد آپ سچ نہیں بول سکتے، آپ کو توفیق ہی نہیں مل سکتی۔ جب قرآن کہتا ہے پاک غذا کھاؤ، آپ نے وہیں سے قرآن کی بات نہیں مانی، اور یہ جو لوگ اس طرح کا کام کرتے، یہ اداروں کے بغیر نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ ادارے ملے ہوتے، اور وہ ادارے کے جو لوگ ہوتے ہیں ظاہر ہے ہیلتھ والے کو بغیر تو گوشت سے آپ چیک کیے بغیر تو کہیں پہ بھی بیچ نہیں سکتے، یہ دکانوں پہ بھی، کیونکہ ہوٹلوں میں گوشت کیا، ہوٹل والے ملے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس چیز کا گوشت ہے۔ تو آج قوم کو جس جگہ پہ آپ نے لا کھڑا کیا ہے، اور جو حالات قوم کے بن چکے ہیں، وہ میرا خیال ہے کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ہر طرف قوم جو ہے وہ تباہی، بربادی، پریشانی کی زندگی گزار رہی ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ ابھی سیلاب آ گیا، مختلف علاقوں سے ہمیں اطلاع مل رہی ہے، لوگوں کے گاؤں جو ہیں وہ پانی میں بہہ گئے، کہیں پہ 50 دیہات کی خبر ہے، کہیں پہ کل میں دیکھ رہا تھا یہ چنیوڑ، چناب نگر، ان علاقوں میں بھی پانی جو ہے، جو گاؤں ہے، یہ نہیں کہ شہروں میں، جو آس پاس گاؤں ہے وہاں بھی پانی آ گیا، کوئی مدد کرنے والا ان کو نہیں، وہ خود بیچارے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں سے نکل رہے ہیں۔ قادر آباد کا کوئی علاقہ ہے، وہاں پہ بھی سیلاب کی صورتحال اسی طرح کی ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹینر لگانے پہ لگی ہوئی ہے، ان کو اس چیز کی دلچسپی نہیں کہ عوام کے سال میں زندہ ہے، مر گئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کوئی دلچسپی نہیں کسی کو۔ پاکستان آج آپ دیکھ لیں جن حالات سے گزر رہا ہے، اس کو پھر احساس کسی کو نہیں، کسی کو اس چیز کی تکلیف نہیں ہے، کسی چیز کو، کسی کے ضمیر کو کوئی ذرا سی بھی وہ پرابلم نہیں ہوتی کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ ہر بندہ اسی کاروائی میں لگا ہوا، صبح سے شام تک آپ دیکھتے ہیں جو ہمارے وہاں پہ نیوز آتی ہے، آئے دن تکلیف دہ نیوز، کبھی کسی کرسچن لڑکی کو اٹھا کے لے گئے، کبھی کسی ہندو لڑکی کو اٹھا کے لے گئے، اور زبردستی مسلمان کرتے ہیں۔ ابھی آپ خود تو مسلمان بنے نہیں، آج تک اپنی حالت تو آپ نے درست نہیں کی، آج تک آپ کا تو پتہ نہیں کہ آپ نے کون سا اسلام سیکھا ہے۔ تو یہ ہمارے صرف حکمران نہیں، ہمارے جرنیلوں نے، ہمارے علماء نے، سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ اس کے بعد یہ جو غلیظ دماغ کے لوگ ہیں وہ پیدا ہوئے، جب وہ اتنی غلاظت اکٹھی ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی پاک چیز اس دھرتی پہ پیدا ہوگی؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی۔ مجھے آج ہی ایک ویڈیو ہمارے دوست ہیں پاکستان میں، انہوں نے بھیجی کل، وہ پیروں کے پاؤں چوم رہے ہیں، پیروں کے پاؤں، بچے بھی اور بڑے بھی، سب کو اسی پہ لگایا ہوا ہے، قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ کہیں پہ کوئی سجدے کر رہا ہے، کوئی قبروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ ہو رہا ہے، کوئی سیلاب میں بتا رہا ہے جناب یہ پیر صاحب کا مزار رڑ گیا، کوئی کہہ رہا بچ گیا۔ تو جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو رسی اب چھوڑ دی، تو پھر بھٹکتے رہتا ہے انسان، جہاں مرضی چلے جائے، پھر آپ کو سور کا گوشت کھلایا جائے، آپ کو کچھ اور دیا جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کون پوچھتا ہے؟ یہاں پہ آپ جا کے لوگوں کو فری میں کوئی چیز بھی دے دے تو وہ بھی نہیں پوچھتے کہ یہ کیا چیز ہے، کسی میں تفیق ہی نہیں، آپ نے کسی کے اندر اتنا دماغ ہی نہیں چھوڑا کہ وہ کوئی اس پہ سرچ کر سکے یا اس کے متعلق آپ سے سوال کر سکے۔ تو یہ جو پاکستان آپ نے تیار کیا ہے، جو ختم نبوت کے نام پہ جو عاشق رسولوں نے وہاں پہ تجارت کے ذریعے بزنس اپنے بنائے ہوئے، تو ہر بندے نے 2 نمبر بزنس بنا کے اس پاکستان کا بیڑا کر دیا۔ کوئی بھی وہاں پہ رہ کے سچ بات کرو تو اس کو جناب اٹھا لو، اس کو پکڑ لو، لیکن صبح سے شام تک آپ جھوٹ بول رہے ہیں، صبح سے شام تک آپ لوگوں کے ساتھ جو مرضی کرتے رہیں، وہاں پہ پھر آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اتنے حالات ہمارے خراب ہیں۔ وجہ یہ کہ سب اسی کام میں لگے ہوئے، سب نے ایک لائن پکڑی ہوئی ہے، وہ کہتا کیا فرق پڑتا ہے، یہ بھی تو کر رہا، وہ بھی تو کر رہا، وہ بھی تو کر رہا، یہ بھی تو کر رہا۔ تو یہ آج میں نے آپ کو بتا دیا، یہ لوگ 2-4 دن جیل میں رہیں گے، چھوڑ دیں گے، کیا ہو گیا؟ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔